اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں قرآن پاک کے تیسرے پارے کے مضامین پیش نظر ہیں۔ اس پارے میں پہلے سورہ بقرہ کی 36 آیات ہیں اور پھر سورہ آل عمران کی 91 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور اس میں اہم اخلاقی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی شریعت کے بہت سے معاملات و مسائل کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے پارے میں جو آیات ہیں ان میں بھی نہایت اہم معاملات جن کا تعلق مالیات کے شعبے سے ہے، مثلا قرض، تجارت، لین دین اور رہن کے احکامات، ان کے بارے میں بنیادی اور اصولی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ ان امور کو کتنی زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور اس کا مدار صرف عبادات پر نہیں ہے، بلکہ شریعت چاہتی ہے کہ انسان کے معاملات بھی انتہائی بہتر خطوط پر استوار ہوں، ان میں بھی اللہ کریم کے احکامات کی پاسداری کی جائے، تاکہ انسانی معاشرت میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو، کوئی بے انصافی نہ ہو، کوئی جھول باقی نہ رہ جائے۔ اخلاقی تعلیمات میں خاص طور پر اخلاص کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا گیا ہے، اور وہ صدقہ جو انسان دیتا ہے اس کے لیے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ وہ اخلاص سے ہو، اور اس انداز سے ہو کہ جو شخص اپنی ضروریات کی وجہ سے صدقہ قبول کر رہا ہے اور حالات اسے اس نہج پر لے آئے ہیں کہ وہ لوگوں کی دستگیری اور کفالت کا محتاج ہو گیا ہے، اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اور صدقہ دیتے ہوئے بھی کسی بخل کا یا سطحیت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ جو عمدہ چیز انسان کی دسترس میں ہو اور حالات جس اچھی چیز کے صدقہ کرنے کی اجازت دیتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خوش دلی سے اچھی چیز کا صدقہ کیا جائے، کیونکہ یہ صدقہ زاد آخرت بنتا ہے، یہ اخروی زندگی میں کام آئے گا۔ جتنا زیادہ اخلاص اس میں ہوگا اور جتنا زیادہ اخلاقیات کا اس میں لحاظ رکھا جائے گا اور جتنے معیار سے اسے دیا جائے گا، یہ آخرت میں انسان کے لیے اتنا ہی اجر کا باعث بنے گا۔ تو چونکہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے اور اخروی انعام مقصود ہے، تو اسے اس انداز سے دیا جائے کہ یہ واقعی اچھے اثرات مرتب کرے انسان کی ظاہری زندگی، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور انسان کی اخروی زندگی میں بھی۔ اس پارے میں اور سورہ بقرہ کی ان آیات میں 3 بڑے اہم واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور 2 واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ رسول ہونے کے حوالے سے ہوا، تو یہ اطلاعات اس وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار تک بھی پہنچیں۔ اس نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا، بلا لیا، اور ایک مکالمہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ہوا۔ اور دیکھیے کہ آپ جوان ہیں لیکن اظہار حق میں کسی خوف کا شکار نہیں ہیں، کسی مداہنت کا شکار نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی اندیشہ آپ کے دل میں نہیں ہے۔ آپ نے جب
نمرود کے دربار میں توحید کا ذکر کیا اور اس نے پوچھا کہ کون ہے پروردگار جسے آپ مانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، میرا اللہ وہ ہے۔ تو اس نے اس بات کو سن کر ایک بہت استہزاء والا پہلو اختیار کیا اور اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک شخص جو کہ دربار میں کسی ضرورت سے آیا ہوا تھا، اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس بیچارے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، وہ بے گناہ تھا، جرم بھی اس کا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے داروغہ جیل کو کہا کہ ایک ایسا شخص جسے سولی کا حکم ہو گیا ہے اسے میرے دربار میں لاؤ۔ ایسے ایک مجرم کو پیش کیا گیا، اس نے کہا اسے چھوڑ دو اور آزاد کر دو، اور کہنے لگا دیکھیں زندگی اور موت کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ اب یہ ایک عجیب سی ستی سی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی اس پست ذہنیت کو ملاحظہ کیا تو پھر آپ نے فوری طور پر ایک ایسا استدلال کیا کہ وہ اسے سن کر حیرت زدہ رہ گیا، مبہوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اتنے ہی اختیار اور قدرت کے مالک ہو تو پھر سورج کو مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ یہ تو ایک ایسا اختیار ہے کہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو پھر وہ حیران رہ گیا اور اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ دعویٰ کتنا بھی بڑا ہو، جو مظاہر قدرت ہیں وہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے اللہ پاک، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ حیات بعد الموت کا تصور کیا ہے؟ اللہ کریم نے استفسار کیا کہ اے ابراہیم، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے زندہ کر دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ کیوں نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مشاہدے کی منزل نصیب ہو۔ میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو علم کا اگلا مرحلہ ہے علم یقین سے عین الیقین، عین الیقین سے حق الیقین، اور پھر دل کو ایک اطمینان اور طمانینت نصیب ہو جائے گی، اس لیے کہ میں قدرت کے اس مظاہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا۔ تو پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، یہ ہمیشہ عرفان کی اگلی منزل کی جستجو میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا علم یقین عین یقین میں تبدیل ہو، عین یقین حق الیقین میں تبدیل ہو۔ وہ ہمیشہ اللہ کی معرفت کے جویا رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے ذبح کیجئے اور ان کے کیمے کو باہم آمیختہ کر لیجئے، ایک دوسرے میں ملا لیجئے، اور پھر جہاں تک امکان ہو دور دراز انہیں مختلف چٹانوں پر پھینک دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب انہیں آواز دیجئے۔ جب آپ نے اللہ کے حکم پہ آواز دی تو وہ رگ و ریشے جو کہ بالکل کیما ہو چکے تھے اور بکھر چکے تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مجتمع ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندے زندہ ہو گئے اور آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کون کی آواز نہیں آئی کہ پرندے زندہ ہو گئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی کہ آپ نے بلایا تو وہ پرندے زندہ ہو کر آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا کہ اگر اللہ کریم آپ کی زبان میں یہ تاثیر رکھ دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ کیا بعید ہے۔ اور قرآن میں آگے یہ واقعات بیان ہوئے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان معجزات کا بہت زیادہ وقوع ہوا کہ وہ مٹی کے پرندے بنایا کرتے تھے اور انہیں جب حکم دیتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے جو اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک نہایت ہی عجیب واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار یہ ہے کہ زمان اور مکان اور وقت کا راز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہاں پر وہ کچھ دیر کے لیے انہوں نے قیام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ایران کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا تھا، بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، بے شمار لوگوں کو قیدی بنا کر فارس میں لے گیا تھا،
بستیاں تاخت و تاراج ہو گئی تھیں، دیواریں ڈھہ گئی تھیں، لاشیں بوسیدہ ہو کر گل سڑ رہی تھیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس بستی کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کس طرح دوبارہ قیامت میں یہ لاشیں زندہ ہو جائیں گے، اور کیا یہ بستیاں دوبارہ آباد ہو جائیں گی۔ یہ ایک رسول کے دل کا سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس تجسس کا جواب دیا جائے۔ اللہ نے ان پر ایک موت طاری کر دی، اور جب وہ اٹھے تو اللہ نے ان سے استفسار کیا کہ کتنا عرصہ آپ یہاں پہ قیام پذیر رہے ہیں۔ انہوں نے ارد گرد حالات و قرائن کو دیکھا اور کہا ایک دن یا ایک دن کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ 100 سال یہاں پہ رہے ہیں، اور دلیل کے طور پہ کہا کہ اپنے توشہ دان کو دیکھیے، اس میں ناشتے کی جو چیزیں تھیں وہ اسی طرح تر و تازہ تھیں، اور کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھیے، وہ بوسیدہ ہو چکا تھا اور مر کے مٹی میں مل چکا تھا۔ یہ علامت تھی کہ توشہ دان کا تعلق اللہ نے اپنے رسول سے کر دیا ہے، اور گدھے کا تعلق مرور زمانہ سے ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب راز تھا کہ وقت کے 2 دھارے بیک وقت چل رہے تھے۔ جس دھارے کا تعلق رسول سے تھا وہ 1 دن سے بھی کم مدت کا تھا، اور اس کی علامت توشہ دان کی صورت میں دکھائی گئی، اور جس کا تعلق زمانے سے تھا وہ 100 سال کا تھا۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ اللہ نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کر دیا، تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ بے شک میرا اللہ، میرا رب، میرا پاک پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی چیز بھی، کوئی بات بھی، کوئی اہم امر بھی، اہم سے اہم کام بھی اس کے قبضہ قدرت سے، اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اس کی 200 آیات ہیں، اور تیسرے پارے میں 91 آیات آتی ہیں۔ سورہ آل عمران اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے گھرانے کا تذکرہ ہے۔ عمران ان کے والد ہیں۔ گویا آل عمران سے مراد وہ خاندان ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا بھی اسی خاندان سے ہیں، حضرت یحییٰ بھی اسی خاندان سے ہیں، حضرت مریم بھی اسی خاندان سے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی مقرب رسول، اولو العزم رسولوں میں سے ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کبریٰ میں سے گویا کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ان کی شخصیت ایک معجزاتی شخصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرتوں کا ظہور ان کی ذات گرامی سے ہوا، اور ابھی ہونا بھی ہے۔ حضرت عمران اپنے زمانے کے ایک نہایت ہی نیک شخص ہیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی اسرائیل اپنے ادوار کے بہت سے مرحلے طے کر چکے ہیں، اور قرآن پاک نے بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ کئی مراحل ایسے ہیں کہ جب انہوں نے اصل تعلیمات کو چھوڑا اور خود ساختہ واہمات کے پیچھے پڑھنے لگے۔ تو یہ اس دور کا تذکرہ اس سورہ پاک میں کیا گیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 60 افراد تھے، اور 14 وہ لوگ تھے جو کہ ان کے جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکالمہ شروع کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ابن اللہ ہیں وہ اعتقاد صحیح ہے، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یہی اعتقاد صحیح ہے۔ اور اس کی دلیل میں انہوں نے کہا کہ آپ کا قرآن بھی انہیں روح اللہ کہتا ہے، آپ کا قرآن بھی انہیں کلمت اللہ کہتا ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو یہ اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عام انسان ہیں ان سے بہت ہٹ کے ہیں، اور ان کی حیثیت
بالکل بشری حیثیت نہیں ہے، بلکہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایک خاص تعلق ہے۔ تو قرآن پاک نے ان آیات میں، اس صورت میں پہلے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی آیات ہیں جنہیں آیات محکمات کہا جاتا ہے، ان کے احکامات واضح ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان کیے، کچھ احکامات دیے، بے شمار چیزوں سے منع کیا۔ تو جو اہل ایمان ہیں اور جن کے دل میں کوئی شک اور تذبذب نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، اور پیغمبروں کے کچھ ایسے واقعات ہیں، اللہ کے رسولوں اور نبیوں کا ایسا تذکرہ ہے کہ جس میں ان کے روحانی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جیسے یہی ہے کہ روح اللہ سے کیا مراد ہے، کلمت اللہ سے کیا مراد ہے، روح کی بذات خود کیا حیثیت ہے، یہ جو حروف ہیں ان کی تشریح کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تاویل باطل کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور دین میں اپنے خود ساختہ مفروضوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہات کی خود ساختہ تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی عجیب و غریب قسم کی تشریحات کرتے ہیں۔ متشابہات کے ایک اپنے راز ہیں، ان کو ذکر کرنے کے بھی اپنے فوائد ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص ان کی عجیب و غریب اور خود ساختہ تعویل کرے، تو یہ ذہنوں کے فساد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے بہت واضح انداز میں آل عمران کا تذکرہ کیا اور یہ ذکر کیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پاکیزہ بندی ہیں، اور ان کی والدہ جو کہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں وہ بھی نہایت ہی نیک خصلت خاتون تھیں، اور ان کا بہت یہ جی چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے اور وہ اسے عالم دین بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا خدمت گزار بنائیں، ان کا بیٹا متولی ہو جائے اور وہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ان کا خلوص تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کی اپنی نیرنگیاں ہیں، اس کے اپنے راز ہیں جس سے کوئی اور واقف نہیں ہے۔ حضرت حنہ جو حضرت مریم کی والدہ ماجدہ کا اس میں گرامی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عرصے کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد اولاد تو عطا کی، لیکن اولاد نرینہ نہیں عطا کی، بلکہ ان کے گھر میں مریم تولد ہوئیں۔ تو وہ اب حیران ہوئیں کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ہو اور میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں، تو یہ اب کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ کی قدرت کے اپنے راز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نظر کو قبول کر لیا ہے اور بڑے آسن طریقے پہ قبول کیا ہے، ان رازوں کو تم جان نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظر کو، ان کے خلوص کو قبول کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں خالو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت مریم کی کفالت آپ کریں گے اور ان کی تربیت آپ کریں گے۔ حضرت مریم کو ایک حجرہ میں جگہ دی گئی جو کہ متصل تھا بیت المقدس سے، اور وہ وہاں پر رہتی، اللہ اللہ کرتی، ذکر و فکر کرتی، اور ان کی ذات سے روحانیت کے آثار حویدہ تھے۔ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ سرشت عطا فرمائی۔ کچھ عرصے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو وہاں پہ ذرا انہونی سی باتوں کا مشاہدہ ہونے لگا۔ وہ جب حضرت مریم کے حجرے میں آتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ یہاں تو تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں، کوئی خاندان کا فرد پھل پیش کر سکتا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ لیکن حیرت کا پہلو یہ تھا کہ وہ بے موسم پھل ہیں، وہ ایسے پھل ہیں جو اس علاقے میں ہیں ہی نہیں، دور دراز علاقوں کے ہیں جنہیں آنے میں بھی کچھ عرصہ لگے گا، تو یہ کون دے جاتا ہے؟ اور جب یہ بھی بات ان کے پیش نظر تھی کہ حضرت زکریا ہی وہاں پہ بالعموم آتے ہیں، حضرت مریم تو اپنے ذکر فکر میں، نماز روزے میں مشغول رہتی ہیں، وہاں لوگوں کی آمد و رفت ہی نہیں ہے،
تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی قدرت کا یہ راز دیکھا تو حضرت زکریا جو کہ اس وقت بھی عمر کی بہت سی منزلوں کو طے کر چکے تھے اور بہت بڑھاپے میں تھے، ان کی اہلیہ بھی بہت بڑھاپے میں تھی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر حضرت مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو اس عمر میں مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے۔ انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر دیا اور عرض کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بشارت دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، میں نے آپ کے مقدر میں یحییٰ رکھ دیے ہیں جو کہ اللہ کے نبی ہوں گے، قوم کے سردار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی پاکیزہ نبی ہوں گے اور بڑی ہی اچھی خصلتوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت زکریا اس پہ بشارت پہ حیران بھی ہوئے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی نشانیوں کا ظہور ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں یہ اولاد عطا ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر ان آیات مبارکہ میں کیا گیا۔